اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف BRZBR میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اردو پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے ایک آسان طریقہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ تعلیم بالغہ کے حوالے سے بھی، اور وہ بچے جو اردو نہیں پڑھ پاتے، خواہ سے وہ کسی بھی جماعت میں ہو، نرسری میں ہو، 1 میں ہو، 2 میں ہو، میٹرک تک ہو، یا اور اس کے علاوہ، یا جن کی زبان اردو نہیں ہے، اردو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر ان کو ایک خامی ان کی درست ہو گئی ہے، مثال کے طور پر الف سے لے کر اور یہ تک کے تمام الفابیٹ کی ان کو پہچان ہو گئی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بآسانی میری اس بات کو سمجھ کر 2 گھنٹے پریکٹس کر لیں۔ صرف اگر وہ 2 گھنٹے پریکٹس کر لیتے ہیں تو 2 گھنٹے کے اندر وہ اخبار بھی پڑھ سکیں گے، اور اسی طرح ٹی وی پر آنے والے جو نیچے ایڈز چل رہے ہوتے ہیں اردو کے اندر، بورڈ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح کافی قسم کی آسانی ہوگی، لیکن اس کے لیے شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، تاکہ مجھے مزید ویڈیو بہتر سے بہتر بنانے کے اندر مدد مل سکے۔ ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو پڑھنے کے لیے اگر آپ کو اردو کے تمام الفابیٹ کی شکل یاد ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے یہاں پر کچھ جو تعلیمی ادارے ہیں، یا اکثر تعلیمی ادارے جو ہیں، انہیں اس ٹرک کو اگر استعمال کریں گے تو زیادہ آسانی سے آپ بچوں کو پڑھا بھی سکیں گے اور سکھا بھی سکیں گے۔ گھر میں رہنے والی خواتین، مرد، بھائی، بہن، وہ خود سمجھ کر بچوں کو زیادہ آسانی کے ساتھ بتا سکیں گے۔ آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اگر آپ کو یہ 4 حرف یاد ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ یہ 4 حرف جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، کہ اس کے آواز آپ کو یاد ہو جائے کہ یہ کیا ہے اور ان کا کام کیا ہے۔ یہ ہے بنیادی مصوتیں۔ یعنی بنیادی آواز ہے ان کی، اور وہ ہے الف کی آواز ہے آ، واؤ کی آواز ہے او، یا یہ چھوٹی یہ کی آواز ہے ای، اور بڑی یہ کی آواز ہے اے۔ تو اس کو تھوڑی سی دیر میں بچوں کے ساتھ آپ بات کرتے کرتے یاد کرا دیتے ہیں کہ آ او ای اے۔ پریکٹس کریں گے آپ لوگ آ او ای اے، بچوں کو پریکٹس کرا سکتے ہیں آپ آ او ای اے، آ او ای اے، آ او ای اے۔ بچوں کو یہ شکلیں بھی یاد ہو جائیں گی، اور ان کی آواز بھی ان کے دماغ کے اندر بیٹھ جائے گی کہ ہمیں ان کی آواز یہ ہے آ او ای اے۔ اب آ او ای کے علاوہ 4 مزید حرف ہیں جن کو آپ کو یاد کرنا ہوں گے، جنہیں کہتے ہیں ثانوی مصوتیں۔ اور وہ ہے الف مد آ، حمزائے واو، حمزائے چھوٹیے، اور حمزائے بڑی یہ۔ چاروں تقریباً سیم ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہاں مد ہے، یہاں پر حمزے کا اضافہ ہے۔ تو
اس کے بارے میں بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے. جس طرح یہ آ او ای اے تھا, یہ ہے آ او ای اے, آ او ای اے, آ او ای اے. یہ کیا ہے؟ آ او ای اے. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے, بچوں سے گزارش ہے, بڑوں سے گزارش ہے, ٹیچر سے گزارش ہے, اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے, دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ان کے یہ جو عوامل میں نے آپ کو بتایا, اس کی یہ صوت, آواز, یہ ان کو بچوں کو, آپ کو, ہمیں یاد ہونا چاہیے. چھوٹے بچے بڑی آسانی سے نرسری کے اندر یہ آوازیں نکالنا سیکھ جاتے ہیں کہ آ او ای اے, آ او ای اے. اس طرح ان کو پریکٹس کرائیں گے تو آہستہ آہستہ یہ تمام باتیں ان کے دماغ میں بیٹھ جائیں گی. جس طرح کہ آپ اس کی تھوڑی دیر پریکٹس کریں گے تو یہ ساؤنڈز آپ کے دماغ کے اندر بیٹھ جائے گا. اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا استعمال کیا ہے. اردو کے اندر اگر آپ نے یہ چیزیں پہچان لی, ذہن میں بٹھا لیا, بچے کے دماغ پہ بٹھا دیا ایک دفعہ آپ نے کہ وہ ان چیزوں کو یاد کر لے, تو اگلا مرحلہ یہ رہ جاتا ہے کہ اب اس کا استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اردو پڑھنا آ جائے گی. آئیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. اردو پڑھنے کے لیے سب سے اہم جو پہلو ہے اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر ایک یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اردو کے اندر کسی بھی الفابیٹ کی جو آواز ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمیں پہلے بچوں کو آوازیں نکالنا سکھانا چاہیے. ہم حرف یاد کراتے ہو, بچے اسی میں الجھے رہتے ہیں کہ یہ الف ہے, یہ بے ہے, یہ تے ہے, یہ تے ہے. اس طرح اور مختلف جتنے بھی حرف ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے اس کو یاد کرواتے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں بابا آپ لوگ لکھنا شروع کریں. بہت سی جگہوں پر ان حرف کو لکھا تو جاتا ہے لیکن سمجھایا نہیں جاتا. میرا مشورہ یہ ہے کہ بچوں کو شروع سے ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے کہ بے لکھنے میں ایسا ہے لیکن جو بے کا ساؤنڈ بنتا ہے وہ آدھا بنتا ہے. یعنی اس کو بولیں گے اس کو بولیں گے ب, اس کو بولیں گے ت, اس کو بولیں گے ت, اور باقی حرف جتنے بھی ان کو شارٹ کر کے بولنا ہے. پورا پورا لفظ نہیں بولیں گے. بے, تے, تے, سے, جیم, چے نہ, یہ نہیں بولے بلکہ ان کو بولے ج, چ. اس طرح کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو چند اگزامپل دیتا ہوں کہ ان کا استعمال پڑھنے میں اور بولنے میں کس طرح ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ بولتے ہیں انسان, تو آپ یہ دیکھیے کہ انسان کے اندر ایک مصوتہ استعمال ہوا ہے جو کہ درمیان کے اندر ہے. اسٹارٹ میں الف ہے, درمیان میں. اب اس الف نے کیا کرا, ان سین جو ہے اس کے آواز کیا, ان سا, ن سا, الف لگ گیا تو سا ہو گیا. ان سا, نون کی آواز پھر ن, انسان. بالکل اسی طرح اب جہاں پر کسی مصوتے کا بنیادی یا ثانوی مصوتے کا استعمال نہیں ہو رہا, وہ حرف بتا رہا ہوں میں آپ کو, وہ ہے قدم. قدم, قدم شارٹ ورڈ ہے, کوئی اس کے اندر لفظ کو کھینچا نہیں گیا. مصوتوں کا کام ہے کہ دو حرف کے درمیان میں جب بھی وہ آتے ہیں, ایک حرف کے بعد جب بھی آئے گا اس کا آواز کو لمبا کرنا کام ہے. یہ بات اچھی طرح بچے کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے. ان کا اپنا ساؤنڈ شارٹ ہوتا ہے. جس طرح اگر جو ہمارے بنیادی مصوتے ہیں, الف, واو, چھوٹی یہ,
बड़ी ये। अगर ये अलिफ के साथ आएगा तो ये बन जाएगा आ उ ई ए, बे आएगा बा बू बी बे, ता तू ती ते, टा टू टी टे, जा जू जी जे, हा हू ही हे, खा खू खी खे, का कू की के। जब भी किसी के साथ आएगा उसके साउंड को बड़ा कर देगा, अपना साउंड उसका वैसे ही रहेगा जिस तरह मैंने आपको बताया। खा, खा, खू, खी, खे। तो खा के अंदर अलिफ आ गया मुसफ़्फ़ते के तौर पर, उसने खे को बड़ा कर दिया, लंबा कर दिया, खा। यहाँ वाव आ गया खू, यहाँ छोटी ये आ गई खी, यहाँ आपका बड़ी ये आ गई खे, खा खू खी खे। तो बिल्कुल इस तरह अलिफ से लेकर या तक जितने भी हर्फ हैं उनके साथ अगर ये मुसफ़्फ़ते आ रहे हैं तो उनकी आवाज को ये बड़ा कर देंगे अलिफ से लेकर या तक। इसको समझ लीजिए। अगर आपने इस बात को समझ लिया है तो अगला मरहला भी इंतहाई आसान है, वो है सानवी मुसव्वतों का इस्तेमाल। सानवी मुसव्वतों के अंदर भी लेकर अलिफ से लेकर और या तक के अंदर इन चीजों का ख्याल रखा जाए कि ये जब भी आते हैं मत के अलावा, अलिफ मत के अलावा, हमजाए वाव, हमजाए छोटी हमजाए बड़ी ये मैंने इसका साउंड बताया था आ औ ऐ। अगर हम इन दो को मिला दें तो बन जाएगा आओ, आओ। अगर हम इसको इसके साथ मिला दें आई, अगर इस अलिफ को इस बड़ी ए के साथ हमजाए साथ मिला दें आए। इसका मकसद है ये हर्फ शुरू में आता है और ये तीनों हर्फ जो हैं ये हमेशा दरमियान में या आखिर के अंदर आते हैं। जिस तरह हम कहें खाओ, लाओ, जाओ। इसी तरह आए, गए, गई, चाय। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि अगर ये चार सानवी मुसव्वते अगर इस्तेमाल आ रहे हैं तो इनका साउंड इन हर्फ को सिर्फ बड़ा कर रहा है। अगर ये छोटे से 8 हर्फ आपके जहन में बैठ गए कि ये सानवी मुसव्वते हैं और ये और ये सानवी मुसव्वते हैं, ये बुनियादी मुसव्वते हैं आ उ ई ए, और ये सानवी मुसव्वते हैं। तो फिर बाआसानी आप बच्चों को उन हर जितने भी हरूफ हैं उनकी हरकत समझा सकेंगे। जब वो हरकत आपने समझाने में कामयाब हो गए, अगर आप किसी बच्चे को कोई वर्ड्स देते हैं पढ़ने के लिए, बेटा पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, अगर आपने उसको शॉर्ट वर्ड भी याद करवाए हुए हैं और उसके साथ साथ आपने ये भी याद करवाए हैं कि बताओ बेटा क्या लिखा हुआ है, कोई सी भी किताब हो, तो वो पहले काफ की आवाज निकालेगा कि ते को अलिफ के साथ बड़ा कर देगा, ता, किताब। बे की आवाज क्या है, क्या हो गया, किताब। बिल्कुल इसी तरह जितने भी हरफ, आप जितना भी मुश्किल वर्ड है अगर उसको
بچے کو سمجھاتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کو ایک دفعہ سمجھا دیا، 2 گھنٹے کی پریکٹس سے آپ سب کچھ سیکھ جائیں گے، پڑھنا سیکھ جائیں گے، اخبار پڑھنا سیکھ جائیں گے، کتابیں پڑھنا سیکھ جائیں گے، لیکن محنت کرنا پڑے گی ذہن نشین۔ جب ایک دفعہ یہ فارمولہ ذہن میں بیٹھ گیا بنیادی مثبتیں اور ثانوی مثبتیں کا، اور تمام الفابیٹ کی پہچان ہو گئی ہے، تو ذہن میں رکھ لیے آپ کے لیے ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ نہ، اب میم میم آئیے، وہی شارٹ آواز ہے، نا مم، یہاں پر بھی ک ن، ناممکن، ناممکن، ممکن۔ لیکن اگر جہاں مثبت آئے گا وہ ورڈز کی آواز بڑی ہو جائے گی۔ آج کے لیے ہم اس چیز پر بحث کر کے اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، تاکہ آپ لوگ اس پہ پریکٹس کریں اور اپنے جو بھی ذہن میں سوالات آ رہے ہیں بنیادی مثبتیں اور ثانی مثبتیں کے حساب سے، وہ تمام کے تمام جو ہے لازمی طور پر کمنٹس باکس کے اندر ڈالیں، تاکہ اگلی ویڈیو کے اندر جو خامی آپ کو نظر آ رہی ہے یا آپ کے جو سوالات ہیں اس کی روشنی کے اندر اگلی ویڈیو تیار کر کے آپ کو مزید وضاحت کے سارے میں اس کے بارے میں بتائیں، یا مزید جو ہمارے ذہن میں طریقہ کار ہے اردو کو سمجھنے پڑھنے، اور جو لوگ عام طور سے غلطیاں کر رہے ہیں اردو اور انگلش لکھنے کے اندر، اس کی طرف بھی توجہ دلوائی جا سکے۔ یاد رکھیے گا، وائس آف ڈی آر زیڈ بی آر یہ ایک آپ کو نالج فراہم کرتا ہے دنیاوی طور پر اور اخروی طور پر، اسلامی کے حوالے سے یا دیگر جو اہم نقاط ہیں اس وقت جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کی آگاہی دینے کے حوالے سے۔ تو برائے مہربانی لائک بھی کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو فارورڈ بھی کیجیے گا، تاکہ ہمارا چینل کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ آپ کے شکرگزار اور مشکور رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔